بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَہُمْ اور ان کے لیے، عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ پچھلی آیت میں کافر لوگوں کی بیماری کا ذکر ہوا، اب اس آیت میں ان لوگوں کی بیماری کی وجہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ ختم کے معنی ہیں چھپانا، مضبوط کرنا اور انتہا کو پہنچنا۔ مہر لگانے کو ختم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اندر کی چیز لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کسی چیز کا پارسل کیا تو اس کو تھیلے میں بھر کر اس پر لاکھ وغیرہ کی مہر لگا دی جس سے کوئی اس کو راستے میں کھول نہ سکے۔ یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے، اور دل پر مہر لگانے سے یہ مطلب ہے کہ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر اور گناہوں کو اچھا سمجھنے لگے اور ایمان اور اطاعت کو برا، کافر سرداروں کی طرف رغبت اور انبیاء اولیاء سے بے رغبتی کرنے لگے۔ اب ان کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ نہ ان کے دلوں سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان کے دلوں تک حق جا سکتا ہے، جیسے کہ مہر والا پارسل، کہ نہ تو اس میں سے کوئی چیز نکل سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر سے جا سکتی ہے۔ دل پر کفر کی مہر لگ جانا حقیقت میں عذاب الہی ہے۔ علی قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کا فضل تھا جو کہ انسان کو ہدایت پر رہنے کے لیے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا کیا گیا، اور جو ذوق و شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا، اور جو ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا۔ جب اس پر ہی مہر لگ گئی اور کفر سے وہ اس قدر بھر گیا کہ اس میں ایمان کی جگہ ہی نہ رہی، تو اب ان کے ایمان کی کیا امید؟ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سماعت پر بھی مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ان کے دلوں پر تو اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا نفیس ترتیب ہے کہ دل ایمان اور کفر کا ظرف تھا، اس کا ذکر پہلے ہوا، اور کان اور آنکھیں ایمان کا راستہ، کیونکہ کان کے ذریعے قرآن کریم کی آیتیں، نصیحتیں اور ہدایتیں دل تک پہنچتی ہیں اور دل انہیں قبول کر کے ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے قرآن پاک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پاک اور ان کے معجزات اور حق تعالیٰ کے قدرت کے نمونے دیکھے جاتے ہیں۔ دل ان کو مان کر ایمان لاتا ہے تو گویا دل بادشاہ ہوا اور یہ اعضاء خادم، لہٰذا بادشاہ کا ذکر پہلے ہوا اور خادموں کا بعد میں۔ ابصار بصر سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دیکھنا، لیکن یہاں آنکھیں مراد ہیں جن میں دیکھنے کی طاقت ہے۔ غشاوۃ سے مراد وہ پردہ ہے کہ جو لوگوں کو تو نظر نہ آئے مگر خود دیکھنے والے کے لیے آڑ بن جائے، جس کی وجہ سے وہ آیات الہیہ کو صحیح طور پر نہ دیکھ سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ معنی یہ ہوئے کہ ان کے لیے وہ عذاب ہے جو ہر طرح سے بڑا ہے۔ وہ اس طرح کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں یا قیدی بنائے جائیں، اور آخرت میں تیز آگ، گرم پانی اور زہریلے جانوروں میں مبتلا کیے جائیں گے، اور اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ کہ یہ عذاب دائمی ہوگا اور اس کی انتہا نہ ہوگی۔
اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار کی ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں، کیونکہ ایمان لانے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کا دل صحیح ہو اور وہ خود بخود حق تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئے، دوسرے یہ کہ اس کو خود تو عقل نہ ہو لیکن دوسرے کے سمجھانے اور بتانے سے ایمان قبول کرے۔ یہ کفار ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، کیونکہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نے ان کے دل کو اس قابل ہی نہ رکھا کہ اس سے وہ کوئی صحیح بات سوچ سمجھ سکیں، اور کان اور آنکھوں کو ایسا معطل کر دیا کہ جن سے وہ حق کی آواز نہیں سنتے اور حق کی آیات نہیں دیکھتے۔ اب کیونکہ ایمان لانے کے سارے اسباب ان کے لیے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آپ ان کے ایمان کی امید نہ فرمائیں، اور یہ بھی کہ دل ایمان کا گھر ہے اور آنکھ کان ایمان کے راستے۔ جب گھر بھی ایمان لانے کے لائق نہ رہا اور ایمان کے راستے بھی بند ہو چکے تو اب انہیں ایمان کیوں کر میسر ہو؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہیں: ہرس، حسد اور تکبر۔ غفلت پیدا کرنے والی چند چیزیں ہیں: مال کی محبت، عزت کی رغبت اور حکومت کی خواہش کی طلب میں انسان کافر بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ گناہ دل میں سیاہی پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، اللہ تعالیٰ کا ذکر، موت کا یاد کرنا، یہ سب چیزیں دل کی صفائی کرتی ہیں، جس سے یہ سیاہی دور ہوتی ہے۔ جو شخص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے تو اس کا دل میلا ہو کر دھلتا رہتا ہے، لیکن جو گناہوں میں ہی مشغول رہے، نیکی کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، اس کی سیاہی بڑھتے بڑھتے ایک دن سارے دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ اور ایمان کی روشنی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔